ایک وقت کی بات ہے کہ ایک خوبصورت ملک میں ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا نام شاہزادہ عادل تھا۔ وہ نہ صرف اپنی فوج اور خزانے کے لیے مشہور تھا بلکہ اپنی بے مثال حکمت اور دانائی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ شاہزادہ عادل کا یقین تھا کہ حکمرانی صرف طاقت کا استعمال نہیں بلکہ عوام کے ساتھ حسن سلوک اور سمجھداری سے فیصلے کرنا ہے۔ بادشاہ کی جوانی میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک دن اس کی سلطنت کے قریب ایک جنگ چھڑ گئی۔ بادشاہ عادل نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور جنگ کے میدان میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک دن کے لیے اپنے دربار میں موجود تمام مشیروں اور بزرگوں سے مشورہ کرنے بیٹھا۔ سب مشیروں نے جنگ کی حمایت کی، مگر ایک بزرگ درباری نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم اپنی طاقت اور وسائل کو دشمن کے ساتھ لڑنے میں ضائع کر سکتے ہیں، یا ہم اس وقت کو استعمال کر کے امن کے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ بادشاہ عادل نے اس کی بات پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ فوراً جنگ نہیں لڑے گا۔ اس نے دشمن کے بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا جس میں امن کی تجویز دی گئی تھی۔ دشمن کے بادشاہ نے بادشاہ عادل کی حکمت کو سراہا اور دونوں بادشاہوں نے ایک امن معاہدہ کیا جس سے ہزاروں جانیں بچ گئیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ اس واقعے نے بادشاہ عادل کو یہ سکھایا کہ حکمت صرف طاقت میں نہیں بلکہ درست فیصلے کرنے میں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاہزادہ عادل کی حکمت اور فیصلے اسے ملک کا سب سے زیادہ عزت یافتہ بادشاہ بنا دیا۔ لوگ اس کے دربار میں آ کر مشورہ لیتے اور وہ ہمیشہ ان کو اپنی بصیرت سے رہنمائی دیتا۔ ایک دن ملک میں شدید قحط پڑا، عوام پریشان تھے اور ہر کوئی کسی فوری حل کی تلاش میں تھا۔ مشیروں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ فوری طور پر خزانہ کھولے اور لوگوں کو اناج فراہم کرے، لیکن بادشاہ عادل نے ایک اور راستہ اپنانا مناسب سمجھا۔ اس نے ملک کے ہر حصے سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے سنا کہ وہ کیا تجویز کرتے ہیں۔ ایک کسان نے کہا کہ ہمیں بارش کی دعا کے لیے ایک بڑی عبادت گاہ بنانی چاہیے۔ ایک تاجر نے کہا کہ ہمیں سامان کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک نیا نظام بنانا چاہیے، اور ایک بزرگ نے کہا کہ ہم اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے تقسیم کریں تاکہ یہ قحط زیادہ دیر تک نہ رہے۔ بادشاہ عادل نے ان تمام تجاویز پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ ان سب پر عمل کیا جائے گا۔ اس نے ایک اجتماع منعقد کیا جس میں لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی قسم کھائی۔ کچھ مہینوں میں نہ صرف قحط کا خاتمہ ہوا بلکہ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ اور تعاون کا جذبہ بھی بڑھا۔ بادشاہ عادل کی حکمت اور اس کے فیصلے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ وہ ہمیشہ کہتا، حکمت کا راستہ وہ نہیں جو سب سے پہلے سامنے آئے بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور یوں بادشاہ عادل کی کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے تاکہ لوگ سیکھیں کہ حکمت ہے اور دانش مندی سے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔